بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید فصیح حسن وائی ٹی اکیڈمی سے۔ ٹوڈے آئی ول ڈسکس فزکس۔ تو آج میں آپ کو تھوڑا سا فزکس کے بارے میں انٹروڈکشن دوں گا، تعارف کروائیں گا فزکس سے، اس کی بیسکس کانسیپٹس ہم پڑھیں گے۔ تو ٹاپکس آف ڈسکشن آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے ڈیفینیشن۔ فزکس کی ڈیفینیشن پڑھیں گے ہم۔ میٹر، واٹ از میٹر، میٹر کے ڈیفینیشن۔ انرجی، واٹ از انرجی، دیر ریلیشن شپ، اور میٹر اور انرجی کی جو ریلیشن شپ ہے درمیان میں وہ ہم پڑھیں گے۔ اور ڈیفینیشن کو فزکس کی ایکسپلین کر کے ہم ڈیٹیل سے تھوڑی سی ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تو ڈیفینیشن آف فزکس، تو فزکس کو ہم ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں: دا برانچ آف سائنس ان وچ we study about matter, energy and their interrelationship۔ اردو میں ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ سائنس کی وہ برانچ جس میں ہم مادہ، توانائی، انرجی اینڈ دیئر انٹر ریلیشن شپ، اور ان کے باہمی تعلق کو جس میں ہم پڑھتے ہیں وہ فزکس کراتی ہے۔ سائنس کی وہ برانچ جس میں ہم مادہ، توانائی اور ان دونوں کے درمیان تعلق کو ہم پڑھتے ہیں وہ برانچ سائنس کی فزکس کہلاتی ہے۔ اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک میٹر، انرجی اور انٹر ریلیشن شپ، یہ تین میجر باتیں آ رہی ہیں، تو ان کو ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ تو فرسٹ ہے میٹر۔ تو میٹر کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ میٹر کیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اینی تھنگ دیٹ ہیز میس، جو میس رکھتا ہے، اینڈ آکوپائز اسپیس ان از کالڈ میٹر۔ کوئی بھی ایسی چیز جو میس رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے وہ میٹر کہلا سکتی ہے۔ اب اس کی ہم ایگزامپل کیا لے سکتے ہیں؟ ایگزامپل، دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ مادہ ہے، مادہ سے مل کر بنی ہے، مادہ سے بنی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ تمام جو اشیاء ہم دیکھتے ہیں اپنی لائف میں، انسان بخود بھی ایک مادہ، میٹر سے بنا ہے، اور سورج، چاند، ستارے، ایٹم، سب سے چھوٹا ایٹم۔ اگر آپ کسی چیز کو لیں، ایک لکڑی کو لے لیں، اس کو آپ اس کے مختلف وہ کمپاؤنڈ سے بنی ہوگی، اور کمپاؤنڈز بنتے ہیں ایٹم سے مولیکیول سے مل کر ایٹم سے، اور سمالسٹ جو ہوگا ایک عنصر کا، مثلا گولڈ ہے وہ ایک ایلیمنٹ ہے، اس کا سمالسٹ جو پارٹیکل ہوگا جو اس کی پراپرٹیز رکھے گا وہ ایٹم ہوگا۔ تو ایٹم اور اس کے اندر جو سب ایٹمک پارٹیکلز ہوں گے، الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون، وہ یہ تمام میٹر مادہ میں آ جاتے ہیں۔ چھوٹے سے ذرے سے لے کر بڑے سورج، چاند، ستاروں تک یہ تمام میٹر ہے۔ اب یہ جیسے یہ لکھا ہوا ہے انگلش میں، everything found in this universe is example of matter, from subatomic particles to huge sized stars, all are made of matter, or we can say that it is matter۔ تو یہ گلاب آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور چڑیا، یہ میں نے آپ کو پیش نہیں کیا، یہ آپ کو گلاب نہیں دے رہا، بلکہ یہ میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو سامنے یہ میں پیش کر رہا ہوں کہ چاہے وہ نان لیونگ ہو یا لیونگ ہو۔ اب یہ برڈ ہے تو یہ برڈ ملٹی سیلولر ہے، مختلف سیلز سے بنا ہے، اور سیلز میں مختلف کمپاؤنڈز ہوتے ہیں، مولیکیولز ہوتے ہیں، مولیکیولز اور ایٹمز ہوتے ہیں، سمالسٹ ایٹمز ہو گئے۔ تو یہ بھی میٹر ہے، میٹر سے بن کے بنا ہے۔ اور اگر ہم پھول لے لیں، یہ کٹا ہوا پھول ہے تو مطلب ڈیڈ ہے، تو یہ بھی میٹر ہے، یہ بھی مادہ ہے، اس کی کوئی ایک اسپیسیفک میس ہے اور یہ جگہ گھیر رہا ہے، اس کو بھی ہم میٹر کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی میٹر ہے، اس کی باڈی بھی میٹر ہے، یہ مادہ ہے، مادے سے مل کر بنے ہیں، اور یہ پھول بھی میٹر ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں انرجی کی طرف۔ انرجی کیا ہے؟ ability to do work is called energy، کہ ورک کرنے کی
کام کرنے کی صلاحیت کو ہم انرجی کہتے ہیں. کسی چیز میں اگر کام کرنے کی صلاحیت ہے تو اس کو ہم انرجی کہیں گے. مثلا دو آدمی لیتے ہیں, ایک کمزور ہے اور ایک طاقتور ہے, تو ان کو کام یہ دیتے ہیں کہ ایک میز ہے بھاری, اس کو آپ نے کھینچ کر تقریباً 100-200 میٹر جو ہے آپ نے دور لے جانا ہے. تو جو طاقتور ہوگا وہ تو آسانی سے کھینچ کے اور وہ جلدی جو ہے اپنا کام پورا کر لے گا, جلدی لے جائے گا. جس میں طاقت نہیں ہوگی وہ بمشکل جو ہے اس کو کھینچ سکے گا. تو ہم یہ کہیں گے کہ تم میں تو انرجی ہی نہیں ہے, اور جس نے کام جلدی کر لیا ہے اس ڈیسک کو یا اس میز کو کھینچ کے وہاں لے گیا ہے, کام اپنا پورا کر لیا ہے, تو اس کو کہیں گے تم میں تو بڑی انرجی ہے. تو یہ انرجی کا کنسیپٹ ہے کہ ورک کرنے کی صلاحیت کو ہم انرجی کہتے ہیں. اب یہاں آپ کو یہ امیج نظر آ رہی ہے اور یہ کینڈل جلے گی اور یہ فلیم پیدا ہو رہا ہے, تو یہ ہیٹ انرجی ہمیں دے رہا ہے. ہیٹ انرجی اب کیسے ورک کرے گی؟ جب یہ اس کو ہم اس کے اوپر کوئی پانی یا کوئی رکھیں گے تو یہ اپنی ہیٹ انرجی پانی کو دے گی, ابالے گی, تو اس کے جو اندر مالیکیولز ہوں گے ان کی کائنیٹک انرجی بڑھ جائے گی, وہ تیزی سے موو کرنے لگ جائیں گے, تو ان پہ ورک ڈن ہوگا. تو یہ بھی ایک ہیٹ فارم آف انرجی ہے. اس طرح یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں انرجی ہے, ہیٹ ایک انرجی ہے. کسی بھی چیز کی کام کرنے کی صلاحیت کو ہم انرجی کہتے ہیں, کام کرنے کی صلاحیت کو ہم انرجی کہتے ہیں. آگے ہم پڑھیں گے ریلیشن شپ بٹوین فارمل تھنگز, مطلب جو پہلے ہم دو چیزیں پڑھ چکے ہیں فارمل, ایک انرجی اور دوسرا میٹر, ان کے درمیان ہم ریلیشن شپ فزکس میں پڑھتے ہیں. ہم ڈیفینیشن میں پڑھا تھا کہ فزکس از اے برانچ وچ ڈیلز ود میٹر, انرجی اینڈ دیئر ریلیشن شپ. ہم نے انرجی بھی دیکھ لیا کیا ہے, میٹر بھی دیکھ لیا کیا ہے. اب ہم ریلیشن شپ کرتے ہیں کہ ریلیشن شپ کون سا ہوا آخر ریلیشن شپ ہے جو فزکس ہمیں بتاتی ہے یا ہم اس میں اسٹڈی کرتے ہیں. تو ایک ریلیشن شپ ہے وہ آپ کو میں بتاؤں گا انرجی اور میٹر میں, کہ E از اکول ٹو ایم سی اسکوئر. یہ آپ نیوٹن کی آپ بہت مشہور ایک ایکویشن ہے اور یہ ڈائمینشنلی بھی پروف ہے. یہ نیوٹن نے آئنسٹائن نے یہ ایکویشن آپ نے دی تھی کہ, اور اس نے کہا تھا کہ انرجی کو میس میں اور میس کو انرجی میں ورک, یہ میس انرجی انٹر کنیکشن پرنسپل اس کا تھا کہ انرجی کو میس میں اور میس کو انرجی میں کنورٹ کیا جا سکتے ہیں. اور اس نے ایکویشن دی تھی کہ ای انرجی برابر ہے ایم سی اسکوئر, اور سی اس میں کیا ہے اسپیڈ آف لائٹ. ادھر پھر ہم ایگزامپل لے رہے ہیں, ہم جب کینڈل جلائیں گے تو یہ میس تھا, میٹر تھا کینڈل کا, اور یہ جب جلنا شروع ہوگا تو جلتا جلتا یہ کم ہوتا جائے گا اور ہمیں ہیٹ ملتی جائے گی, انرجی ملتی جائے گی, فارم آف انرجی. مطلب یہ میس جو ہے انرجی میں کنورٹ ہو رہا ہے, ہمیں انرجی مل رہی ہے. یہ پہلے میس تھا, یہ کینڈل ختم ہو جائے گی اور یہ انرجی ہمیں مل جائے گی. یہ میٹر سے انرجی کی کنورژن ہو رہی ہے. میس کین بی کنورٹیڈ انٹو انرجی, انرجی کین بی کنورٹیڈ انٹو میس. اب کچھ فیکٹس ابھی ہیں جو آپ کو میں اور کلیئر کرتا ہوں. تو پیچھے کنسیپٹ کو دیکھتے ہوئے, وین وی برن میٹر اٹ ریلیزز ہیٹ انرجی, دیٹ مینس میٹر از کنورٹیڈ انٹو انرجی. ٹھیک ہے, ہم کوئی بھی اگر مادہ برن کرتے ہیں تو انرجی ہمیں ملتی ہے, ہیٹ انرجی ملتی ہے. اچھا, اکارڈنگ ٹو ایکویشن جو ہم نے پڑھا E از اکول ٹو ایم سی اسکوئر, اگر ہم 1 kg میس لیتے ہیں تو ہمیں وہ کتنی انرجی دینی چاہیے اسے؟ تو E از اکول ٹو 1 انٹو یہ میس 1 kg ہو گیا اور یہ اسپیڈ آف لائٹ اور اسکوئر. تو ہم جب دیکھتے ہیں اگر وہ ایکویشن میں یہ 1 kg پٹ کریں تو 9 انٹو 10⁻16 جاول انرجی ملتی ہے. ہمیں 1 کلو گرام کو کنورٹ کریں ہیٹ انرجی میں تو ہمیں اتنی انرجی ملنی چاہیے جو کہ بہت زیادہ انرجی ہے. دس انرجی از ویری لارج amount but we
do not get this amount of energy by burning this. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جلاتے تو ہیں ایک انرجی، ہم 1 کلو ہم لکڑی جلا رہے ہیں، لیکن یہ بہت لارج اماؤنٹ آف انرجی ہے، اتنی انرجی ہمیں تو معلوم حاصل نہیں ہوتی، آخر کیوں؟ یہ سوال اٹھتا ہے، ہمیں برننگ سے اتنی انرجی کیوں نہیں ملتی؟ تو اس کا سمپل سا آنسر یہ ہے کہ جو میس ہے وہ کمپلیٹلی طور پر کمپلیٹ برن نہیں ہوتا، کمپلیٹلی مکمل طور پر میس انرجی میں کنورٹ نہیں ہوتا. کچھ میس ہم اگر مثلا ہم اگزامپل لے لیں لکڑی کو جلاتے ہیں تو اس کا کچھ راکھ بن جائے گی، کچھ کاربن ڈائی آکسائڈ بن کے وہ ریلیز ہو جائے گی، کچھ گیسز بن جائیں گی، کچھ راکھ بن جائے گی. مطلب وہ جو 1 کلو گرام میس تھا وہ پوری طور پر ہم کنورٹ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اتنی اماؤنٹ انرجی ہمیں نہیں ملتی. اگلا دا ریزن از دیٹ، یہ وہی جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے، دا ریزن دیٹ وی آل دا میٹر از ناٹ کنورٹیڈ انٹو انرجی. یہی ریزن ہے کہ میٹر، پورا جو میٹر ہے، مادہ ہے، وہ ہم انرجی میں کنورٹ نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں یہ انرجی نہیں ملتی، حاصل نہیں ہوتی عام طور پر. انرجی کین آلسو بی کنورٹیڈ انٹو میس، انرجی کو میس میں بھی کنورٹ کیا جا سکتا ہے. وی نیڈ اے ہیوج اماؤنٹ آف انرجی ٹو کنورٹ اٹ. اچھا، اگر ہم نے انرجی کو میس میں کنورٹ کرنا ہے، کم از کم اگر 1 kg ہم میس میں کنورٹ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ اماؤنٹ میں انرجی چاہیے، جو ہمارے لیے فیزیبل نہیں ہے. ہم اتنی انرجی اماؤنٹ میں انرجی نہیں دے سکتے. ایکویشن سے اگر ہم دیکھ لیں تو ایز M is equal to E/C²، تو 1 kg میس کے لیے کم از کم E کی ویلیو کو اس کے برابر ہونا چاہیے، تب اس کے برابر ہوگی تو تب جا کے 1 kg میس ہمیں ملے گا. We should have at least 9 into 10 raised power 16 joule of energy to convert it into 1 kg mass. اتنی اماؤنٹ آف انرجی ہمیں مہیا نہیں ہوتی، اس لیے ہم یہ انرجی کو میس میں کنورٹ نہیں کر سکتے. اور سائنٹسٹ کی کوشش کچھ حد تک وہ بنا سکے ہیں، سب اٹامک لیول پہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ سب اٹامک پارٹیکل بنائے ہیں، اس لیول پہ انہوں نے انرجی کو میس میں چینج کیا ہے. تو آج کا لیکچر اختتام ہوا. تھینک یو فار واچنگ فل ویڈیو. اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیوز دیکھتے رہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو نالج ملے گا. اور لاسٹ ٹاپک کو میں ریوائز اگر کروں تو یہ تھا کہ ہم نے انرجی اور میٹر میں ریلیشن شپ پڑھا. تو یہ 3 مین چیزیں ہیں جو فزکس ڈیل کرتی ہے: انرجی، میٹر اینڈ دیئر ریلیشن شپ. تو اس کو ہم نے آج ڈیٹیل سے پڑھا. اللہ حافظ.